السلام علیکم، ویلکم ٹو پروفٹ. میرا نام ہے بابر نظامی اور آج ہے ہمارے ساتھ تیمور حسن جو پروفٹ کے ٹیک جرنلسٹ ہیں. تیمور نے ریسنٹلی سٹوری کی ہے بائکیا کے ایک طرح کے پیوٹ کے اوپر کہ وہ پہلے بائکس میں بائک ہیلنگ کے اندر مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر رہے تھے اور اب وہ کار ہیلنگ کے اندر بھی آنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے اینڈ ویل ڈسکس وتھ تیمور کہ یہ کیوں عجیب و غریب ہے. سو لیٹ می گو اسٹریٹ ٹو تیمور. جی تیمور، السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی تیمور، تو یہ اتنی عجیب بات کیوں ہمیں لگ رہی ہے کہ بائکیا جو ہے وہ کار ہیلنگ کے اندر آ رہی ہے؟ سو بائکیا کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں 2016 میں دے گور انٹو بائکس اینڈ انہوں نے ساتھ ہی رکشاز بھی انہوں نے لانچ کیے تھے. تو انیشلی جو فاؤنڈر کا ویژن تھا اور ان کی جو تھنکنگ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کا جو موبلٹی ایشو ہے وہ بائکس کے تھرو سسٹینبلی بہتر ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو کارز. ان کی تھنکنگ یہ تھی اینڈ دیٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ٹرو ایز ویل کہ بیسکلی جو اوبر اور کریم نے گاڑیوں کی جو کار ہیلنگ بزنس میں آئے اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ پیسہ برن کیا اور جب ان کو پروفیٹیبلٹی اچیو کرنے کی ضرورت پڑی تو ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ کافی زیادہ گر گیا. تو فاؤنڈرس ان کے جو منیب ماہر ہیں ان کی تھنکنگ پہلے یہی تھی کہ اگر سسٹینیبل بزنس بنانا ہے اور وی سی فنڈنگ کے اوپر آپ فار لانگ زیادہ ریلائی آپ نے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو بیسکلی بائک ہیلنگ از اے بیٹر آپشن. سو تیمور، منیب مائر اس لحاظ سے بہت سے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز سے مختلف بھی ہیں. آپ نے اپنی سٹوری کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک تو منیب مائر جنرلی اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز سے عمر میں تھوڑے زیادہ ہیں، جی بالکل. ایکسپیرینس میں بھی اس کی وجہ سے زیادہ ہیں. اور ایک اور چیز جو ان میں بہت مختلف ہے اور ہمیشہ اسٹینڈ آؤٹ کی ہے اینڈ آئی کنسیڈ کہ ہی از ون آف مائی فیوریٹ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز. اور وہ چیز یہ تھی کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار یونٹ اکنامکس کی بات کریں، بزنس جو پیسے برن کرنا اور بلڈ اسکیلنگ کے اس طرح سے منیب مائر فین نہیں تھے اور ہمیشہ انہوں نے بات کی کہ یار ایک سسٹینیبل پروفیٹیبل بزنس جو ہے وہ بزنس ہے. یہ باقی سارے جو پیسے برن کیے جا رہے ہیں وہ کوئی کاروبار اس طرح سے نہیں ہے. اٹ سیمز کہ منیب جو ہیں وہ اس کے اوپر یو ٹرن لے رہے ہیں. سو سچویشن اس ٹائم ایکو سسٹم میں اس طرح کی ہے کہ آپ اگر آپ نے فنڈنگ کے اوپر ہی کنٹینیو کرنا ہے بزنس تو وہ فنڈنگ تو نہیں آنے والی ہے. بیکاز اگر بائکیا بھی اگر بیسکلی کار ہیلنگ کی طرف جا رہا ہے اس کے پیچھے ان کو جو ہٹ ملی ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ ان کا جو بائک ہیلنگ والا بزنس ہے اس کے اندر ایک تو کمپٹیشن آ گئی جس کی وجہ سے ان کا وہ اسکیل نہیں رہا جس اسکیل کے اوپر وہ پروفیٹیبل ہو سکتے تھے. ان کا کمپیٹر بیسکلی ان ڈرائیور ہے. اور منیب نے جس طرح ہمیں بتایا کہ یہ والا سمر ان کے لیے بہت برا تھا جس میں ان کے نمبرز کافی زیادہ گر گئے تھے. اس کی ایک مین وجہ تو میکرو اکنامک ڈاؤن ٹرن ہی ہے پاکستان میں اور دوسرا مانسون کافی زیادہ اس نے افیکٹ کیا ہے اور فیول پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور جو تیسرا اس میں اگین وہ کمپیٹر نے بھی ان کی سپلائی بھی گرا دی اور ان کی ڈیمانڈ بھی گرا دی ہے. تو میرے نزدیک تو اس پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک اٹس اے سینسیبل ڈیسیجن ٹو گیٹ انٹو کار ہیلنگ. یونٹ اکنامکس کے پرسپیکٹو سے منیب کا کہنا ہے کہ بائکس اب اتنی اس طرح کی سینس نہیں بناتے خاص طور پہ جب کہ فیول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. سو اسینشلی جو بائک ہیلنگ ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے ایک لوور مڈل اور لوور انکم لیولس کے لیے. تو بائک کی رائڈ اگر 150 سے 250 یا 300 تک پہنچ جائے تو مطلب اٹ ڈز ناٹ میک سینس. تو اور آن دی ادر ہینڈ وہ جو کار ہیلنگ ہے وہ جو اپر مڈل اور مڈل کلاس ہے وہ بیسکلی وہ ان کا پروڈکٹ ہے. اب یہ سیگمنٹ ایسا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن تو کبھی رکنی نہیں ہے چاہے جس طرح مرضی ہو. مطلب بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا ہے، پک آفیسز کرنا ہے، دفتر جانا ہے تو ان کو یہ یوز کرنی ہی پڑے گی چاہے مہنگی بھی ہو جائے. بالکل ایسی ہے. تیمور، with all due respect to Munib, I think that's a lot of BS and I'll tell you why. So سب سے پہلے تو یہ کہ اس آرگیومنٹ میں پہلا فلا یہ ہے ان مائی اوپینین کہ بائکس جو ہیں جنہوں نے بائکس پہ کام پہ جانا ہے انہوں نے بھی بچوں کو ڈراپ کرنا ہے. تو بائکس بھی کوئی ایسی لگژری تو نہیں ہے جو کہ جس کو ڈو اوے کیا جا سکتا ہے بائی دا لوور اینڈ دا لوور مڈل کلاس. سو جو وہ آرگیومنٹ مڈل کلاس کے لیے دے رہے ہیں کہ جی ان کو گاڑی لینی ضرور پڑے گی چاہے مہنگی ہو جائے، تو
बाइक्स वालों पे भी वही आर्ग्यूमेंट अप्लाई किया जा सकता है. सो मुझे तो ये कम से कम इस आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई ख़ास सेंस नहीं बनी. इफ़ एनी थिंग आई वुड हैव थॉट कि कुछ लोग जिनको जो पहले गाड़ी या छोटी गाड़ी अफोर्ड कर लेते थे वो शायद बाइक्स की तरफ मूव हो जाएं कि यार चलो मैं रोज़ गाड़ी पे दफ्तर जाने के बजाय मैं बाइक पे क्यों ना दफ्तर चला जाऊँ, मुझे बाइक के पीछे बैठ के आगे थोड़ा सा मौसम भी बेहतर आ रहा है, अगर मैं गर्मी खा भी लूँ तो डजंट रियली मैटर, बिकॉज ऑब्वियसली जो मर्जी कर लें, गाड़ी की और बाइक की राइड की कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा. सो ये वाली बात मुझे मुनीब मायर की कुछ ख़ास समझ नहीं आई. सो अगर उस एंगल से देखें कि एक कंपटीशन है जो कि आपका मार्केट शेयर बाइक्स के अंदर ले रहा है, तो ऑब्वियसली आपके एक स्केल उसके अंदर कम हो रहा है. एंड तो आपने कहा कि जी हम इन ड्राइवर अगर हमारे मार्केट में इंग्रेस कर रहा है तो हम उनकी मार्केट में उनको जाके compete करें. बिल्कुल. तैमूर here again, and you know मुनीब would know better, but स्टिल बिकॉज आपने मुनीब से सारे सवाल पूछे हैं और उनके जो जवाबात हैं उनकी बेसिस पे जो कम अज़ कम मैं तो बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ. और मुझे एक दो और रीडर्स ने भी फीडबैक ये दिया कि यार ये कोई ख़ास प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन लगी नहीं. इनफैक्ट इस इंटरव्यू करने से बिल्कुल पहले मैंने मुनीब को मैसेज भी भेजा कि मुनीब आप यही आपकी एक्सप्लेनेशन है फॉर व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यू नो इट डजंट सीम टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस. सो इफ़ बाय द नंबर्स जो आपके पास पिच डेक में भी अवेलेबल हैं उसके मुताबिक बाइकिया जो है फ्रॉम इट्स मेन कोर बिजनेस जो कि बाइक्स का है उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को रीच करने लगा था इससे पहले कि ये कुछ प्रॉब्लम्स आए ना. अब अगर मेरे पास फंडिंग आ ही गई है और मैंने उस फंडिंग को आई बिलीव दे हैव रेज्ड $10 million जी. तो उस फंडिंग को $10 million को राह देन के मैं जाके कहूँ कि यार एक अनप्रॉफिटेबल बिजनेस में जाके मैं वो पैसे साड़ूँ, बिकॉज इन ड्राइवर ने अगर मेरे बिज़नेस के अंदर घुस रहा है और वहाँ वो ज़ीरो कमीशन के ऊपर बाइक्स पे काम कर रहा है और इनको अंडर कट कर रहा है इन द बाइक्स बिजनेस, तो मैं जाके उनके कार बिजनेस में उनको अंडर कट करना शुरू करूँ जहाँ उन्होंने थोड़ा सा कमीशन चार्ज करना शुरू कर दिया है. आई वुड हैव और मे बी आई थिंक मुनीब शुड हैव spent those $10 million in protecting his bikes की मार्केट जो कम से कम प्रॉफिटेबल तो है. सो अब आप अपने $10 million एक ऐसे मार्केट में compete करने पे बर्न करने लगे हैं जो प्रॉफिटेबल ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, रादर देन कि आप उस बिजनेस को प्रोटेक्ट करें कि जहां अगर इन ड्राइवर आपको अंडर कट कर रहे हैं तो आप भी कुछ अरसे के लिए अपनी कमीशंस वहाँ ज़ीरो कर दें, और रादर देन कि वहाँ आप पैसे बर्न ना करें बल्कि अपने काफ़ी मेजर पैसा का जो चंक है वो आप कार हेलिंग में बर्न करना कर दें. इट जस्ट सीम्स लाइक at least unless Muneeb is not telling us something which he knows, it seems like an explanation which is more out of it doesn't seem like a well thought out plan. So exactly ये सवाल मुनीब से पूछा भी गया था और उनका रिस्पांस ये था कि बेसिकली जो बाइक्स की ओवरऑल सप्लाई है उनके प्लेटफॉर्म पे वो सप्लाई ही गिर गई है. उसके पीछे कुछ काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं. एक तो फैक्टर ये हो सकता है कि जो कि उन्होंने बताया कि काफ़ी बुरे हालात रहे हैं इकॉनमी के. दूसरा छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा मानसून की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है और ईद और रमज़ान दे ऑल फेल इन द सेम क्वार्टर. और तीसरा उन्होंने एक जो मेन जो रीज़न बताई जो कि उन्होंने एक्नॉलेज किया उन्होंने पहले इग्नोर कर दी थी, वो ये कि गाड़ियों के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है वो फ़ीमेल राइडर्स की है. अकॉर्डिंग टू हिम ओवर 30% एक्चुअली करीम की एक सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने आउटलाइन किया था कि करीम के अंदर ओवर 30% राइडर्स व फीमेल्स जो कि बाइक के अंदर आप उसको उनको कैप्चर नहीं कर सकते. तैमूर सो अगेन प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर, औरतों के ऊपर अगर उन्होंने टारगेट करना था, और आई थिंक ये बहुत एक अच्छी मार्केट है बिकॉज पाकिस्तान का कुछ सोशल सिस्टम ऐसा है कि बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं हैं अननोन मेल ड्राइवर्स के साथ फैमिलीज़ इस तरह से ट्रैवल करें. सो उसके लिए फिर शायद उनको चाहिए था कि विमेन ओनली जिसमें विमेन ड्राइवर्स हों उस पर टारगेट करते अगर उस मार्केट को कैप्चर करना था. जो आप दूसरी वजूहत बता रहे हो कि बाइक्स की सप्लाई गिर गई है, उसकी कुछ वजह तो उन्होंने ख़ुद बता दी और वो सारी की सारी टेम्प्रेरी हैं. सो ठीक है, बहुत ज़्यादा रेन हुई, ऑब्वियसली कराची वगैरह के अंदर पानी खड़ा था, वहाँ आपको कराची बाइकिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है. सो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत से एरियाज़ में बाइक्स जा ही नहीं सकती, बाइक्स तबाह हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. सो वो एक ऑटो और लोग ऑफिस वगैरह भी नहीं जा रहे. सो एक वो डिमांड एक टेम्परेरली डिमांड भी गिर गई और सप्लाई भी गिर गई ऑफ द बाइक्स. बट अगर एक वजह ये भी हो सकती है कि बहुत से इनकी बाइक्स जो हैं वो इन ड्राइवर पे शिफ्ट हो गई हों. बट अगेन उसके लिए तो फिर आपको चाहिए था ना कि ऑन या तो इनके फेयर्स बढ़ाते, थोड़ा सा कस्टमर पे बोझ डालते और थोड़ा सा अपना जो कमीशन है उसको कम करते या दोबारा ज़ीरो पे लाते और वहीं वो आपकी फंडिंग जो है वो यूज़ होती.
بٹ اگر آپ وہ فنڈنگ کہیں اور یوز کریں گے اور کہیں گے کہ یار وہاں میں اور اس سے rather than fixing something which is already there or which can be fixed, it seems at least to me, آپ ایک اور جگہ جو کہ اٹس کریم اوبر ان سب کے ایکسپیرینس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں آپ بس پیسے ڈالتے رہیں اور جیسے ہی آپ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیمانڈ سپلائی دونوں چیزیں گر جاتی ہیں. کوئی نیا کمپیریٹر آ جائے جیسے اس کیس میں کریم اوبر کے کیس میں ان ڈرائیور آیا تو وہاں لوگ موو کر جاتے ہیں. اب آپ ان ڈرائیور اگر پیسے چارج کرنے لگا تو آپ آ جائیں گے. سو یہ تو میرا مطلب ہے کہ اٹ ول اس سے کچھ نہ کوئی مارکیٹ شیئر شاید بائکیا لے جائے کار ہیلنگ کا, مگر ایٹ واٹ ایکسپینس. اور سیریسلی آئی ایم ڈسپوائنٹڈ ان منیب کہ اگر تو منیب کی یہی اسٹریٹجی ہے, بیکاز دس پٹس منیب ان دا سیم کیٹیگری آف اسٹارٹ اپ فاؤنڈر جن کے اوپر ہم نے بہت اسٹوریز کی ہیں کہ یار لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل ہے نہیں, زبردستی دیکھنا اس لائٹ کو اور اس کے بعد پیسے برن کرنا. اینڈ اسپیشلی کمنگ ایٹ اے اسٹیج جب فنڈنگ کا ایک اتنا میجر کرنچ ہے, یا تو منیب has something up his sleeve which he doesn't want to disclose. And I would in fact knowing Muneeb, میری کئی دفعہ ان سے پرسنلی بھی بات ہوئی ہے, he seems like a very smart person, a very grounded sort of a businessman who knows numbers and he knows that there has to be a path to profitability. I would in fact bet کہ he has some plans جو کہ وہ disclose نہیں کرنا چاہ رہے. ہو سکتا ہے, بٹ انہوں نے جو بیسکلی رائڈ ہیلنگ کا اپنا انٹری کا انہوں نے سارا جو ہمیں ایکسپلین کیا ہے اس کے اندر بیسکلی وہ ہی سینگ کہ اس کے اندر پروفٹیبلٹی اچیو کرنا اس لیے آسان ہے کیونکہ اکنامک سچویشن اس طرح کی ہے کہ لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم کم ہے اور ٹریول انہوں نے کرنا ہے. دس ووڈ الاؤ انٹری آف بیسکلی جو کسٹمر کی ایک تو ایکسپیکٹیشنز ہیں گاڑی کی کوالٹی کی وہ گر جائے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر فار انسٹنس انہوں نے اگر ایک کسٹمر ویٹ کر سکتا ہے 30 منٹ کے لیے بھی, بٹ ہی از ناٹ ولنگ ٹو پے مطلب ایک بڑا فیئر, تو ایک تو اس طرح کی سپلائی آنے کی وجہ سے اینڈ دیٹ ڈرائیور اس کا کمیشن بھی بیسکلی وہ رائڈ کی پرائس اوور آل بھی کم ہوگی. صحیح ہے. سو لائک ان ڈرائیور ویئر پرائسز آر ناٹ سیٹ بٹ دیر سارٹ آف دیر از این آن لائن نیگوسیشن کہ یار جی بالکل کون سی آپ نے چوز کرنی ہے, آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گی, ڈرائیور کے پاس بھی آپشن آ جائے گی کہ اس نے یہ بندہ سے اٹس اے بڈنگ آکشن سارٹ آف اے پروسیس. سو آل دا بیسٹ ٹو منیب اینڈ بائکیاز پلانز بیکاز کمپٹیشن از آبویسلی جنرلی ویلکمڈ اور کنزیومرس کو اور چوائس ملے گی. منیب کے جو پلانس جو انہوں نے ہمیں بتایا ان کے مطابق دے کین اچیو پروفیٹیبلٹی ویری سون. مطلب اس کے پیچھے اگین اٹ از واٹ ہی کلیمز کہ ایسا ہو جائے گا. تو اگین آئی تھنک کہ جو بھی اس ٹائم اسٹارٹ اپس میں انسرٹنٹی تو بہت زیادہ ہے, تو ایون اف دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ٹو کار ہیلنگ اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو فگر آؤٹ مطلب کہ اس میں رکھا بھی ہے کچھ کہ نہیں ہے. جو انہوں نے پلانس بنائے ہیں وہ پاسبل مطلب وہ اچیو ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. سو پروفیٹیبلٹی از آلویز اے کویسچن ایون اف یو ہیو فور کاسٹنگس یا جو بھی ہوں آپ کے. تو تیمور وی ٹرسٹ یو, آپ ہمیشہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے اور اسٹارٹ اپس کے پچ ڈیکس اور ان کے انٹرنل نمبرز جو ہیں کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں. سو وی ٹرسٹ یو کہ آپ ہم ایک دوبارہ 6 مہینے سال کے بعد ایک دوبارہ سے یہاں بیٹھیں ہوں گے اور آپ کے پاس نمبرز ہوں گے ان کے بائکیا کے لیٹسٹ, اور ہم تب دیکھ سکیں گے کہ جو منیب کہہ رہے ہیں ہیز بین ایبل ٹو اچیو دیٹ اور ناٹ, یا وہ اس کے قریب ہیں پروفیٹیبلٹی کے کہ نہیں, اینڈ ہاؤ از دس بیٹ پیڈ آف. ویورز, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.